کو یوز احمد دی کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہوئی تو کچھ ذرا نئی ڈیولپمنٹس انہوں نے ڈسکس کی، بلکہ انہوں نے بتایا بھی کہ آپ نے ان کو آج کال کی تھی جو کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اگر مرتضیٰ صاحب آپ یہ کہیں کہ میں ان کا فون نہیں اٹھا پایا تو وہ حق بجانب ہوں گے. تو سر یہ بتائیے، ایک مسودہ آپ بنا رہے ہیں اور ایک وہ بنا رہے ہیں، تو آپ کا مسودہ بن گیا ہے جے ایف سے ڈسکس کرنے کے لیے؟ جی اس کے اوپر کام چل رہا ہے وسیم. انشاءاللہ آج بھی بات کرنے کی کوشش ان سے کی جا رہی تھی تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ ان کا اپنا اس وقت کیا لائے عمل ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم اپنے ڈرافٹ کے اوپر کام کریں، اور جیسا کہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب کی میٹنگ میں لاسٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا، وہ ڈرافٹ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں گے اور پھر آگے کا لائے عمل طے کیا جائے گا. یا تو ہم کنونس ہو جائیں گے یا ان کو کنونس کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے گا، کوئی تیسری صورت نہیں نکلے گی، ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا اور اس پر پھر جو ہے وہ قانون سازی یعنی آئین ترمیم ہو جائے گی. دیکھیں، پالیٹکس از دی آرٹ آف میکنگ تھنگز ہیپن، بریجنگ دی ڈفرینسز. ہر سیاسی جماعت کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن جو آئینی عدالت کا کانسیپٹ ہے وسیم، یہ میں آپ کو برملا کہوں گا کہ صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ نہیں کہتی ہے. مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی، دونوں کے اندر انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ کنسیپچولی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حوالے سے. عمران خان صاحب خود چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں، تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. انفارچونیٹ چیز ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایشوز کو ایڈریس کریں، ان کو خام خواہ ہم اسپائس اپ کر کے چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس شخص سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ اس وقت اوور برڈنڈ ہے. آپ کو ان کو معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اصولی طور پر سب کا اتفاق ہے. بات صرف یہ آ رہی ہے نا کہ جناب خدشات یہ ہیں کہ جناب کوئی پرسنز ایک کسی خاص شخصیت کو اس آئینی عدالت کا سربراہ نہ لگا دیا جائے. تو کچھ ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عوام دور ہو جائے، تو باقی تو پھر شاید پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے. پھر تو وسیم مجھے بتائیے نا کہ قانون میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی پرسن اسپیسیفک قانون لایا جا رہا ہے کیا؟ 2006 میں بلاول صاحب تو خیر سیاست میں نہیں تھے، بے نظیر صاحبہ کو پتا تھا کہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہوگا؟ یا 2024 کے ہمارے الیکشن کے منشور میں کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم کوئی پرسن اسپیسیفک بٹ اٹس این اوپن سیکرٹ نا کہ اگر یعنی کہ اس وقت اگر ہو سکتا ہے کہ ایسی قانون سازی ہو جائے جس کے تحت فائز عیسیٰ صاحب کا آئینی عدالت کا سربراہ بننے کا راستہ ہموار ہو سکے. دیکھیں میں یہی ہمارے یہاں پرابلم ہے، ہم assumptions کے اوپر چلتے ہیں نا. کیا ریزن ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ سندھ اسمبلی میں کتنا ارتھر ہے، ڈاکٹر عاصم صاحب کو پہلا چھاپا پڑا تھا، وہ سندھ اسمبلی میں اگلے دن قانون سازی ہو گئی تھی. تو یہ واقعات قانون سازی کا تعلق وسیم کون سی قانون سازی ہوئی تھی بتائیے ذرا. اب میں قانون کا طالب علم، میں آپ کو یقین آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو پریسائزلی بتا دوں گا. میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کا جب معاملہ ہوا تھا کراچی میں ضیاء اسپتال والا، اس کے بعد ہوئی تھی سندھ اسمبلی میں. وسیم ایک منٹ، جس دن آپ کہیں گے نا میں آپ کے ساتھ اس پہ لمبا چوڑا پروگرام کر سکتا ہوں، ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. ابھی تو ویسے بھی آپ کا پروگرام اینڈ پہ ہوگا، آپ کٹ کر دیں گے، لوگ کہیں گے مرتضیٰ وہاب نے جواب نہیں دیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کبھی بھی کسی فرد کو دیکھ کے نہیں بنتا. قانون اگر بنایا جاتا ہے یہ سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ ملک و قوم کی اصلاح کیسے کی جائے گی، کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جائے گا. اس قانون کے تحت جو شخص اس پیرامیٹر کو میٹ کرتا ہے، اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب بھی آئیں گے، اس کے اندر منیب اختر صاحب بھی آتے ہیں، اس کے اندر اعجاز الحسن صاحب بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر جو بھی سٹنگ اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے وہ بھی اس پیرامیٹر کو میٹ کرتا ہے. یہ تصور کر لینا کہ وہ پرسن اسپیسیفک آئین سازی کی جا رہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ غیر مناسب ہے. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری ہیئر. چونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ نہ ہو کہ پروگرام کٹ جائے 30 سیکنڈ رہ گئے، اس لیے اس میں ہم ڈس ایگری کرتے ہوئے ادب کے ساتھ آف کورس، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قانون کا طالب نہ ہونے کے باوجود کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے، پرسن اسپیسیفک قانون بنے، آپ لوگوں کے خلاف بھی بنے. مشرف صاحب کے دور میں یہ تھا کہ یار کوئی بھی بندہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہ بن پائے. کیوں؟ تاکہ بے نظیر نہ بن جائے، بے نظیر صاحبہ نہ بن جائے محترمہ، تاکہ نواز شریف صاحب نہ بن جائے. تو یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں میرے خیال سے، لیکن اس بات کر لیں گے پھر کبھی آرام سے. کبھی وسیم 1 منٹ 10 سیکنڈ رہ گئے ہم کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ختم. جی کیا ہوا؟ وہ قانون سسٹین نہیں کر پایا، وہ قانون ختم ہو گیا. وہ تو بسانی بات ہے نا، لیکن ایفرٹ تو ہوئی نا. یہ تمہاری دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئین جو ہے نا، آئین آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئین ایک لانگ ٹرم سولوشن